رمضان المبارک قریب ہے اور حفاظ کرام پارا اور اپنی منزل پختہ کرنے کی تگ و دو میں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تراویح میں تلاوت کے دوران زبان نہ لڑکھڑائے اور آپ کا اعتماد بحال رہے تو ان 6 باتوں کو پلے باندھ لیں۔ نمبر 1، سپارہ یاد کرتے وقت ویسا ہی لہجہ اور رفتار رکھیں جو آپ نے مصلی پر رکھنی ہے۔ اگر آپ یاد دھیمے لہجے میں کریں گے اور تراویح میں تیز پڑھیں گے تو زبان ساتھ نہیں دے گی، وہی پڑھے جس کے آپ عادی ہو چکے ہوں۔ نمبر 2، تلاوت کے دوران سانس توڑنے یعنی وقف کے لیے وہی مقامات منتخب کرے جو آپ نے مشق کے دوران طے کیے تھے۔ بار بار جگہ بدلنے سے ذہن الجھ جاتا ہے اور متشابہات یعنی ملتے جلتے الفاظ لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، پہلے دیکھ کر پڑھیں پھر قرآن بند کر کے زبانی دہرائے۔ قرآن سامنے کھلا رکھ کر دہرانا محض دیکھ کر پڑھنا بن جاتا ہے، جس سے حافظہ مضبوط نہیں ہوتا۔ اپنی یادداشت پر بھروسہ کرنا سیکھے۔ نمبر 4، تراویح شروع کرنے سے پہلے ذہن میں خاکہ بنا لے کہ کس رکعت میں کتنا حصہ پڑھنا ہے۔ رکوع کی جگہ پہلے سے طے ہو تو تلاوت کے دوران یہ فکر نہیں رہتی کہ اب رکوع کہاں کرنا ہے۔ نمبر 5، رکعات میں تلاوت کی مقدار برابر رکھیں۔ اگر آپ سوا سپارہ پڑھ رہے ہیں تو ہر پاؤ یعنی چوتھائی حصے کو 4 رکعات میں تقسیم کریں۔ اس سے آپ کی تھکن بھی کم ہوگی اور مقتدیوں کو بھی آسانی رہے گی۔ نمبر 6، اگر آپ کو قرآن کا ترجمہ یا مضامین معلوم ہے تو تلاوت کے دوران قصوں اور احکامات کو ذہن میں رکھیں۔ یہ نہ صرف منزل کو لوہے کی طرح مضبوط کرتا ہے بلکہ آپ کی تلاوت میں وہ روحانیت پیدا کرتا ہے جو سننے والوں کے دل چیر دیتی ہے۔ اگر آپ نے ان 6 اصولوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ مصلی پر ایک پر اعتماد قاری بن کر ابھریں گے اور بلا جھجک قرآن سنا پائیں گے۔